بسم الله الرحمن الرحيم. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اے اللہ انہیں مال اور اولاد عطا فرما اور برکت عطا فرما. وبارک لہ اور برکت عطا فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. كان انس بن مالك في عمر الورد حين لقنته امه الغميصاء الشهادتين واترعت فؤاده الغض بحب نبي الاسلام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب ان کی والدہ غمیصہ نے انہیں شہادتین سکھائیں پھول کی عمر میں تھے. فی عمر الورد گلاب پھول کی عمر میں تھے یعنی ایک دم کچی عمر میں تھے. کب؟ جب ان کی والدہ غمیصہ نے انہیں شہادتین کی تلقین کی, انہیں شہادتین سکھائیں. اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان فی عمر الورد, کان فی عمر الورد, دیکھیے ایک تعبیر ہے, بچپن میں تھے. پھول کی عمر کتنی؟ 2-4 گھڑی, یعنی بہت کم عمر کے لیے, محدود عمر کے لیے پھول مشہور ہے, بس 2-4 گھڑی کے لیے کھلتا ہے. تو كان انس بن مالک فی عمر الورد حين لقنته امه الغمیصاء الشہادتین. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب ان کی والدہ غمیصہ نے انہیں شہادتین سکھائیں پھول کی عمر میں تھے, یعنی بچپن میں تھے, اور ان کے تر و تازہ دل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا تھا. وَأَتْرَعَتْ ای اطرعت امہ فؤادہ الغض, غض کہتے ہیں تر و تازہ کو, نئی نئی کونپل جو نکلتی ہے پودے کی اس کو کہتے ہیں غض الغض, تر و تازہ. ان کے تر و تازہ پھول کو, ان کے تر و تازہ دل کو نبی اسلام محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے بھر ڈالا تھا. علیہ افضل الصلاۃ وازکی السلام کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان پر افضل ترین صلاۃ اور پاکیزہ ترین سلام ہو. فشغف انس به حبا علی السماء, فشغف انس به حبا علی السماء. تو انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر محبت کرنے لگے, سن کر آپ کے عاشق بن گئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آپ کے عاشق بن گئے. عموماً عاشق بنتے ہیں دیکھ کر کے, کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ سن کر کے, کسی کی باتیں سن کر کے, کسی کا ذکر خیر سن کر کے کوئی اس سے محبت کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. ہوتا ہے. شاعر نے, فارسی کے شاعر نے کہا ہے, نہ تنہا عشق از دیدار می خیزد, بسے کی دولت از گفتار می خیزد. صرف دیدار ہی سے, کسی کے دیکھنے ہی سے اس سے محبت نہیں ہوتی, کئی مرتبہ اس کی باتیں سننے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو فشغف انس به حبا, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عاشق بن گئے, آپ سے محبت کرنے لگے. علی السماع, سن کر. ولا غرو, تعجب نہ ہونا چاہیے. ولا غرو, اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے. فالاذن تعشق قبل العین احیانا, بسا اوقات کان آنکھوں سے پہلے عشق کرنے لگتا ہے. فالاذن تعشق قبل العین احیانا, بسا اوقات کان آنکھوں سے پہلے عشق کرنے لگتا ہے. وَكَمْ تَمَنَّى الْغُلَامُ الصَّغِيرُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى نَبِيِّهِ فِي مَكَّةَ,
او یفد الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم فی یثرب لیسعد برؤیاہ ویہنأ بلقیاہ. اور چھوٹے لڑکے نے کتنی مرتبہ کتنی ہی بار یہ تمنا کی، یہ آرزو کی کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے چلا جائے، یا یہ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس یثرب میں تشریف لے آئیں. او یفد الرسول الاعظم، یفد منا آ جائیں، تشریف لے آئیں، یا یہ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان کے پاس یثرب میں تشریف لے آئیں، لیسعد برؤیاہ تاکہ آپ کے دیدار کی سعادت حاصل کرے، ویہنأ بلقیاہ اور آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کرے، یا آپ کی ملاقات کی مسرت اور خوشی حاصل کریں، آپ کی ملاقات سے سیری حاصل کریں. لیسعد برؤیاہ ویہنأ بلقیاہ تاکہ آپ کے دیدار کی سعادت حاصل کریں اور آپ کی ملاقات کی خوشی اور مسرت حاصل کر سکیں. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحبوبة المغبوطة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليه فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. لم یمض علی ذلک طویل وقت، اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خوش قسمت قابل رشک یثرب میں، المحظوظہ خوش قسمت، المغبوطہ قابل رشک یثرب میں یہ خبر پھیل گئی. سرا فی یثرب، سرا فی یثرب المحظوظۃ المغبوطہ، خوش قسمت قابل رشک یثرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یثرب کے راستے میں ہیں، مدینہ منورہ کے راستے میں. مدینہ منورہ تو بعد میں بنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدم وہاں پڑے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا. عمر بن خطاب جس طرح فاروق اعظم بنے، ابو بکر جس طرح صدیق اکبر بنے، اسی طرح سے یثرب جس مٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا وہ سونا بن گیا. جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا وہ مدینہ منورہ ہو گیا، مکہ مشرفہ اور مکرمہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے. لم یمضی علی ذلک، اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ خوش قسمت قابل رشک یثرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صدیق اعظم یثرب کے راستے میں ہیں. فغمرت البہجۃ کل بیت وملأت الفرحۃ کل قلب، تو خوشی نے ہر گھر کو بھر ڈالا. غمرہ کے معنی بھر دیا، خوشی نے ہر گھر کو بھر دیا اور مسرت نے ہر قلب کو پر کر دیا، ہر دل کو پر کر دیا. فغمرت البہجۃ کل بیت وملأت الفرحۃ کل قلب. غمرت اور ملأت دونوں مترادف لفظ ہیں، بہجت اور فرحت یہ دونوں مترادف لفظ ہیں. خوشی نے ہر گھر کو بھر ڈالا اور مسرت نے ہر دل کو پر کر دیا، یا ہر گھر خوشی سے کھل گیا اور ہر قلب مسرت سے کھلنے لگا. وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبه الى یثرب، اور نگاہیں اور قلوب اس مبارک راستے سے اٹک کر رہ گئے. تعلقت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اٹک کر رہ گئے. نگاہیں اور قلوب اس مبارک راستے سے اٹک کر رہ گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اعظم کے قدم یثرب تک لانے والا ہے. جو راستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اعظم رضی اللہ عنہ کے قدم یثرب تک پہنچائے گا، لائے گا، اس راستے پر نگاہیں اٹک کر رہ گئی. جب کوئی آنے والا ہوتا ہے، وہ شخص جس کو بہت چاہتے ہیں، مثلا گھر والے، گھر کا کوئی معزز محترم
فرد آنے والا ہے تو گھر کے سبھی لوگ صرف اسی راستے کو دیکھتے ہیں جس راستے سے وہ آنے والا ہے. وہ کوئی دور سے نظر آ رہا ہے، شاید وہی ہے، شاید وہی ہے، شاید وہی. اب تو فون نے یہ سب لذتیں ختم کر ڈالیں. فون پوچھ لیا کہاں پہنچے ہو، وہاں پہنچے، چلو ٹھیک ہے، اطمینان ہو گیا. جب کبھی فون تھے نہیں تب 2 دن تک انتظار کیا جاتا تھا. انتظار کی مشقتیں یا یوں کہیے کہ لذتیں اٹھائی جاتی تھیں جو اب نہیں رہیں. تو اس زمانے میں لوگ کئی دن تک آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ تک تھے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم کہ مدینہ منورہ کب پہنچنے والے ہیں، کہاں کہاں پڑاؤ کیا اور کتنے دن پڑاؤ کیا، کہاں رات گزاری اور کتنی راتیں گزاری ہیں. تو مدینہ منورہ والے مدینے سے باہر نکل جاتے اور راستے پر بیٹھ جاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. وَأَخَذَ الْفِتْيَانُ يُشِيعُونَ مَعَ إِشْرَاقَةِ كُلِّ صَبَاحٍ، اور لڑکے جن کی عادت ہوتی ہے ہر صبح افواہ پھیلا دیا کرتے تھے. لڑکے ہر صبح افواہ پھیلا دیا کرتے. لڑکوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی کے آنے کا زیادہ انتظار ہوتا ہے، پورا گاؤں انتظار کر رہا، پورا شہر انتظار کر رہا، پورا محلہ انتظار کر رہا ہے کہ کب آئیں کب آئیں، تو اچانک کوئی ایک افواہ اڑا دیتا، آ گئے. تو اخذ الفتیان یشیعون مع اشراقۃ کل صباح ان محمد قد جاء، لڑکے ہر صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ افواہ پھیلا دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. فکان یسعی الیہ انس مع السائین من الاولاد الصغار، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ دوڑنے والوں میں، چھوٹے دوڑنے والے بچوں کے ساتھ دوڑ پڑتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے دوڑنے والے بچوں کے ساتھ دوڑ پڑتے. لیکنہ لا یرا شیئا، مگر انہیں جب کچھ نظر نہ آتا، فیعود کئیبا حزینا، حزین غمگین رنجیدہ ہو کر واپس لوٹ آتے. وفی ذات صباح شذی الانداء نظیر الرؤى هتف رجال في يثرب ان محمدا وصاحبه غدوا قریبین من المدینہ، اور ایک خوشبودار شبنم والی صبح میں، شذی الانداء خوشبودار شبنم، صبح کی ایک مہک ہوتی ہے، ایک مہکتی صبح میں، ایک مہکتی بھیگی ہوئی مہکتی صبح میں، نظیر الرؤى پر رونق، ایک پر رونق مہکتی ہوئی بھیگی ہوئی صبح میں، یثرب کے کچھ لوگوں نے یثرب میں یہ نعرہ لگایا، ان محمد و صاحبہ، ہتف کا معنی کیا ہے؟ نعرہ لگایا. یہ نعرہ لگایا ان محمد و صاحبہ غدوا قریبین من المدینہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب تشریف لا چکے ہیں، قریب پہنچ چکے ہیں. غدا فعل ناقص ہے، غدا اس کا معنی ہے صبح کے وقت ہونا، کسی کام کا صبح کے وقت ہونا. غدوا قریبین من المدینة المنورہ فطفق الرجال يتجهون نحو الطریق المیمون الذي يحمل الیہم نبی الہدى والخیر، تو لوگ اس راستے کی جانب، اس راستے کا رخ کرنے لگے، اس راستے کی جانب چلنے لگے، اس مبارک راستے کی جانب چلنے لگے جو ان کے پاس ہدایت اور خیر کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والا ہے، جو راستہ ان تک ہدایت اور خیر کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والا ہے. وَمَضَوْا يَتَسَابَقُونَ إِلَيْهِ جَمَاعَاتٍ، اور گروہ در گروہ اس راستے کی جانب دوڑنے لگے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اس راستے کی جانب دوڑنے لگے. تتخللهم اسراب من صغار الفتیان، ان کے بیچ بیچ میں چھوٹے لڑکوں کی کچھ ٹولیاں، ان کے بیچ بیچ میں چھوٹے لڑکوں کی کچھ ٹولیاں تھیں. اسراب کہتے ہیں ٹولیوں کو، کس کو؟ سربن کی جمع اسراب، ٹولیاں. عموماً جو پرندوں کا غول ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سرب القطع کا مطلب ہوتا ہے بٹیروں کا غول، یا سرب الحمام، اسراب الحمام، کبوتروں کے غول، یعنی ان کی جو ٹکڑی یا ٹولی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں عاریتاً
چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو کبوتروں جیسے ہیں، ان کے بیچ بیچ میں چھوٹے بچوں کی ٹولیاں تھیں، تزغرد علی وجوہہم فرحۃ تغمر قلوبہم الصغیرہ، ان کے چہروں پر خوشی چھلک رہی تھی، تزغرد علی وجوہہم فرحۃ، ان کے چہروں پر ایسی خوشی چمک رہی تھی، دمک رہی تھی، تغمر قلوبہم الصغیرہ، جو ان کے چھوٹے ننھے دلوں کو پر کر رہی تھی، وتطرع افئدتہم الفتیہ، اور ان کے تر و تازہ قلوب کو یا ان کے پرجوش قلوب کو بھر رہی تھی۔ کان فی طلیعۃ ہؤلاء الصبیہ انس بن مالک الانصاری، ان چھوٹے بچوں میں پیش پیش آگے آگے انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اقبل الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ مع صاحبہ الصدیق ومضیا بین اظہر الجموع الزاخرۃ من الرجال والولدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور دونوں کے دونوں مردوں اور لڑکوں کی بھیڑ کے درمیان چلے۔ ومضیا بین اظہر الجموع الزاخرہ، الجموع الزاخرہ کا مطلب بھیڑ، مردوں اور لڑکوں کی بھیڑ کے درمیان دونوں چلے۔ اما النسوة المخدرات والصبایا الصغیرات فقد علون سطوح المنازل، رہی پردہ نشین خواتین، اما النسوة المخدرات، المخدرات کا مطلب پردے میں رہنے والی، رہی پردہ نشین خواتین، والصبایا الصغیرات، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تو یہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی، فقد علون سطوح المنازل، یہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی، وجعلن یتراءین الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ تراء یتراء کا مطلب ہوتا ہے دور سے کسی چیز کو اوپر ہو کر کے دیکھنا، دور سے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے، کبھی آدمی قدموں پر کھڑا ہوتا ہے، کبھی پنجوں پر کھڑا ہوتا ہے، اوپر ہو کر کے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تراء یتراء۔ وجعلن یتراءین الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ ویقلن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں اور یوں کہنے لگی، ایہم ہو، کون ہے محمد، ان میں محمد کون ہے، ان میں وہ کون سا چاند ہے جس کے دیدار کے ہم منتظر ہیں اور جس کے لیے ہم کئی دنوں سے سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ ایہم ہو فکان ذلک اليوم یوما مشہودا، یہ دن مدینہ منورہ کا ایک تاریخی دن تھا۔ یوما مشہودا کیا ترجمہ ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا ایک تاریخی دن تھا۔ ظل انس بن مالک یذکرہ حتی نیف علی المئۃ من عمرہ، اس دن کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک یاد کرتے رہے تھے جب وہ 100 سال سے بھی اوپر ہو گئے تھے، جب ان کی عمر ابھی بچے ہیں، 10 سال کے بھی نہیں ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے قریب ان کی عمر ہو رہی ہے، مگر وہ دن زندگی بھر یاد کرتے رہے، اس وقت تک یاد کرتے رہے جب آپ کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ ما كاد الرسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم يستقر بالمدینہ حتى جاءته الغمیساء بنت ملحان ام انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابھی ٹھیک سے ٹھہرنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی والدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غمیسہ بنت ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وَكَانَ مَعَهَا غُلَامُهَا الصَّغِيرُ، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا لڑکا بھی تھا، وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهَا، اور وہ لڑکا انس بن مالک ان کے آگے آگے دوڑ رہا تھا، يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَالذُّؤَابَتَاهُ تَنُوسَانِ عَلَى وَجْهِهِ، اور اس کی دو لٹیں ان کی علی جبینہ، ان کی پیشانی پر لٹک رہی تھی۔ وَالذُّؤَابَتَاهُ، ذُؤَابَتٌ کہتے ہیں بالوں کی لٹ کو، اور ان کی دو لٹیں، منڈلیاں تو عورتوں کی ہوا کرتی ہیں جو گندی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو گندی ہوئی نہ ہو جیسے لڑکوں کے لیے،
تو اس کو لٹ کہیں گے. وَذُؤَابَتَاهُ تَنُوسَانِ عَلَى جَبِينِهِ، اور ان کی دونوں لٹیں، بالوں کی لٹیں، یعنی عربوں میں بال بڑے بڑے رکھنے کا طریقہ تھا، گردن تک بڑے ہوئے لٹکتے ہوئے بال رکھے جاتے تھے. تَنُوسَانِ عَلَى جَبِينِهِ، ان کی پیشانی پر، ان کے رخ پر، چہرے پر لٹک رہی تھیں. ثُمَّ حَيَّتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَتْ، حضرت غمیسہ بنت ملحان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، لم يبق رجل ولا امرأة من الانصار الا وقد اتحفك بتحفہ. یا رسول اللہ، انصار کے ہر آدمی، ہر مرد اور ہر عورت نے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے. لم يبق رجل ولا امرأة من الانصار، انصار میں سے کوئی مرد اور عورت نہیں بچا مگر اس نے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا ہے. وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں سوائے میرے اس بیٹے کے. یا رسول اللہ، میرے پاس میرے اس بیٹے کے سوا کوئی ایسی قیمتی چیز ہے نہیں جو تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. فَخُذْهُ فَلْيَخْدِمْكَ مَا شِئْتَ، یا رسول اللہ، آپ اسے رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا جو آپ چاہیں گے. یا رسول اللہ، آپ اسے رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا جو چاہیں گے، آپ جو چاہیں گے. فحش النبی صلی اللہ علیہ وسلم للفتى الصغیر وبش، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کا ہنس کر، خوش ہو کر، ہنس مکھ ہو کر، خندہ پیشانی سے استقبال کیا. یہ نہیں کہ اچھا یہ خدمت کرے گا، جیسا رواج ہے عام طور سے آج کل ہمارے زمانے میں، ہے نا. جب تک 2-3 مرتبہ ڈانٹ نہ دیں تب تک گویا خدمت کے قابل ہوگا ہی نہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ترش روح ہوئے، نہ غصہ ہوئے اور نہ ڈانٹا، بلکہ مسکرا کر، ہنس کر اور مسکرا کر. انس بن مالک اس چھوٹے سے 10 سال کا بچہ ہے ابھی، ہنس کر، مسکرا کر، خوش ہو کر اس کا استقبال کیا. وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ، اور اپنے مبارک ہاتھ سے، اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر پھیرا. وَمَسَّ ذُؤَابَتَهُ بِأَنَامِلِهِ النَّدِيَّةِ، اور ان کے بالوں کی لٹوں کو اپنی نرم انگلیوں سے چھوا. وَضَمَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور انہیں اپنے گھر والا میں شامل کر لیا. وَضَمَّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور حضرت انس کو اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا. كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ او انیس کما كانوا ينادونه تدلیلا في العاشرة من عمره یوم سعید بخدمت النبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. انس بن مالک یا انیس، جیسا کہ انہیں ناز اور نخرے میں، ناز لاڈ پیار میں، تدلیل کا مطلب ہوتا ناز، نخرے، لاڈ پیار. انس بن مالک یا انیس، جیسا کہ انہیں لاڈ اور پیار میں، محبت میں انہیں پکارا کرتے تھے، 10 سال کے تھے. فی العاشرۃ من عمرہ، 10 سال کے تھے. کب؟ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت انہیں میسر ہوئی، حاصل ہوئی. اس دن کتنی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم بالرفیق الأعلى، اور آپ کی گود میں اور آپ کی رعایت میں، آپ کی نگرانی میں، وَلَّ يَعِيش، زندگی گزارتے رہے، آپ کی رعایت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی گود میں زندگی گزارتے رہے. إِلَىٰ أَن لَحِقَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم بالرفیق الأعلیٰ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ اللہ عز و جل کے یہاں پہنچ گئے. فَكَانَتْ مُدَّةُ صُحْبَتِهِ لَهُ 10 سنوات كاملات، تو ان کی صحبت کی مدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی مدت، خدمت میں رہنے کی مدت مکمل 10 سال.
مکمل 10 سال. نہل فیہا من ہدیہ ما زکا بہ نفسہ ووعا من حدیثہ ما ملأ بہ صدرہ وعرف من احوالہ واخبارہ واسرارہ وشمائلہ ما لم یعرف احد سواہ. نہل کے معنی لینا، اخذ کرنا، اصل ہے پینا. منہل کہتے ہیں چشمے کو، منہل کہتے ہیں چشمے کو، جھرنے کو، جہاں سے پانی پینے کا پانی نکلتا ہے. تو نہل ینہل، انہوں نے ان 10 سالوں کے دوران، فیہا ان 10 سالوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے وہ اخذ کیا جس کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کیا، اور آپ کی احادیث میں سے وہ یاد کیں جن کے ذریعے اپنے سینے کو بھر ڈالا، اور آپ کے احوال، آپ کے اخبار، حالات، اور آپ کی اسرار اور آپ کے عادات و اخلاق شریفہ میں سے وہ چیزیں پہچانی جو ان کے سوا کسی اور نے نہیں پہچانی. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان صحابہ میں آتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، معاذ بن جبل، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، جو جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہیں. وقد لقي انس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والد. اور نبی کریم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ شریفانہ معاملہ دیکھا جو کوئی لڑکا، کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے بھی نہیں دیکھ سکتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ شریفانہ، وہ کریمانہ سلوک اور برتاؤ دیکھا جو کوئی باپ اپنے اولاد، کوئی لڑکا اپنے باپ کی طرف سے بھی نہیں دیکھ سکتا. یعنی اتنا بہترین سلوک، محبت، شفقت کا سلوک شاید کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہ کر سکے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا سلوک. وذاق من نبل شمائلہ وجلیل خصائلہ ما تغبطہ علیہ الدنیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ عادات اور عظیم خصلتوں کا وہ ذائقہ چکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریفانہ عادات اور بلند اخلاق کا وہ ذائقہ چکھا جس پر دنیا ان سے رشک کرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا ان پر رشک کرتی ہے. دنیا آج تک اور قیامت تک رشک کرتی رہے گی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، آپ کے گھر کے آدمی تھے. فلنترک لانس الحدیث عن بعض الصور الوضاء من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلی اللہ علیہ وسلم فهو بها ادرى وعلى وصفها اقوى. ہمیں گفتگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں گفتگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمح کا ترجمہ ہوتا ہے سخی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ملنے والے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونے والے شریفانہ سلوک اور برتاؤ کی کچھ صورتیں یعنی کچھ واقعات بیان کریں. ہمیں گفتگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونے والے شریفانہ بہترین سلوک اور برتاؤ کی کچھ صورتیں یعنی کچھ واقعات، کچھ قصے بیان کریں. فہو بہا ادرا، وہ انہیں زیادہ جانتے، وہی انہیں زیادہ جانتے ہیں. وعلی وصفہا اقوی، اور ان کے بیان کرنے پر انہیں ہی زیادہ قدرت ہے، ان کے بیان کرنے پر انہیں زیادہ قدرت ہے، ہم سے زیادہ. قول انس بن مالک
उनमें से एक ही है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि मिन अहसनिन नास खुलुक़ा व अरहबिहिम सदरा व औफरिहिम हनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करने वाले थे। व अरहबिहिम सदरा, और लोगों में सबसे ज़्यादा कुशादा सीने वाले, बड़े दिल वाले थे। अरहबिहिम सदरा का तर्जमा कुशादा सीने वाले यानी बड़े दिल वाले थे। व औफरिहिम हनाना, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले थे। व औफरिहिम हनाना, और लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले थे। फ़क़द अरसलनी यौमन लिहाजतिन फ़ख़रजतु, चुनांचे हज़रत अनस ने मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा किसी काम से भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा किसी काम से भेजा। फ़ख़रजतु, तो मैं गया। फ़ख़रजतु, मैं चल दिया। मैं वक़सदतु सिबियाना यलअबूना फ़िस्सूक़, और मैं कुछ बच्चों के पास चला गया जो बाज़ार में खेल रहे थे। चुनांचे अभी बच्चे ही तो। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है उस वक्त 20 साल की उम्र थी। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं 10 साल की उम्र थी। 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रहे हैं। तो जिस वक्त आपका विसाल हुआ है उस वक्त कितनी उम्र पहुंची होगी? 20 साल। 20 साल का भी लड़का होता है। और अभी तो इस मुद्दत का ज़माना है, यानी पता नहीं 11 साल की उम्र थी, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की ये उम्र थी। तो वक़सदतु सिबियानन, मैं कुछ ऐसे बच्चों के पास चला गया जो बाज़ार में खेल रहे थे। क्यों चला गया? लिअलअब मअहुम, ताकि मैं भी उनके साथ खेल लूँ। वलम अज़हब इला मा अमरनी बिही, और मैं वहाँ नहीं गया जहाँ मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने का हुक्म दिया था। वलम अज़हब इला मा अमरनी बिही, और वहाँ नहीं गया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने का हुक्म दिया था। फलम्मा सिरतु इलैहिम शअरतु बिइंसानिन यक़िफ़ु खल्फ़ी व यअख़ुज़ु बिथौबी, जब मैं उनके पास पहुँच गया तो मैंने महसूस किया कि कोई इंसान मेरे पीछे खड़ा है और मेरा कपड़ा पकड़ रहा है। कोई इंसान मेरे पीछे है, जो पीछे खड़ा है और मेरा कपड़ा पकड़ रहा है, यानी पीछे से आके मुझे पकड़ा। फल्तफ़त्तु, मैं मुतवज्जह हुआ। फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यब्तसिम, क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। ये नहीं कि एक तमांचा रसीद कर दिया जाए थप्पड़ कि फिर कभी ऐसी गलती दोबारा ना करे, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आजकल ऐसा कर दिया जाता है। ऐसा सबक देना चाहिए कि ज़िंदगी भर याद रखे। होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए नमूना बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सलूक और बर्ताव करते थे वैसा ही करना चाहिए। फल्तफ़त्तु, मैं मुतवज्जह हुआ, क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े मुस्कुरा रहे हैं। या उनैस अज़हब्त हैथु अमरतुक, ऐ उनैस, प्यार में अनस कहने के बजाय अनस की तस्ग़ीर उनैस, या उनैस, क्या तुम वहाँ गए जहाँ मैंने तुम्हें भेजा था? क्या तुम वहाँ गए, वहाँ जाके आ गए जहाँ मैंने तुम्हें भेजा? फ़र्तबक्तु व क़ुल्तु नअम, मैं मुतरद्दिद हो गया। फ़र्तबक्तु, मैं तज़ब्ज़ुब में पड़ गया, क्या कहूँ। वक़ुल्तु नअम, और फिर कह दिया हाँ, और फिर कह दिया हाँ। इन्नी ज़ाहिबुन अलआन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं अब जा रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैं अब जा रहा हूँ। वल्लाहि लक़द ख़दमतुहु 10 सिनीन, खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाल लिशैइन सनअतुहु लिमा सनअतहु वला लिशैइन तरक्तुहु लिमा तरक्तहु, मैंने 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आपने कभी किसी ऐसे काम पर जो मैंने किया ये नहीं कहा क्यों कर दिया, और किसी ऐसे काम पर जो मैंने छोड़ दिया ये नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये क्यों किया, और ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया।
یعنی کبھی بھی کسی کام پر ڈانٹ نہیں پلائی، ڈانٹا تک نہیں۔ وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اذا نادى انسا صغره تحببا وتدليلا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کو آواز لگایا کرتے تھے، پکارتے تھے، تو پیار اور محبت میں، تحببا وتدلیلا، پیار اور محبت میں، لاڈ پیار میں ان کی تصغیر لیتے تھے۔ صغرہ تصغیر لیتے، یعنی انس کے بجائے انیس کہتے تھے۔ فتارتن ینادیہ یا انیس، کبھی تو کہتے یا انیس، واخرى یا بنیہ، کبھی کہتے یا بنیہ، کبھی کہتے اے میرے پیارے بیٹے، بنیہ کا مطلب اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، کبھی کہتے یا انیس۔ وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ نصیحتیں اور مواعظ کیا کرتے تھے جنہوں نے ان کے دل کو بھر ڈالا، وملك لبه، اور ان کے عقل پر، ان کے ذہن و دماغ پر غالب آ گئیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو خوب نصیحتیں اور وعظ مواعظ کیا کرتے تھے، اور ان نصیحتوں کا اثر بھی خوب ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اور دل و دماغ آپ کی نصیحتوں سے، آپ کی باتوں سے بھر گیا۔ من ذلك قوله، ان نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے، یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اے بیٹے اگر تو صبح و شام اس طور سے کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو کر گزر۔ اے میرے بیٹے اگر تو صبح و شام اس طور سے کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض اور حسد نہ ہو، فافعل، تو ایسا کر۔ یعنی صبح میں اگر کسی کے، تمہارے دل میں کسی کے لیے صبح کے وقت کینہ ہے تو شام ہوتے ہوتے اسے نکال لو، اور شام کے وقت تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض ہے تو صبح ہوتے ہوتے اسے نکال دو۔ یا بنیہ ان ذلک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا صلہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ ہی میں سے ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یا بنیہ اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ یہ نصیحت فرمائیں۔ عاش انس بن مالک بعد وفات الرسول علیہ الصلاۃ والسلام نجفا و80 عاما، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 80 سے کچھ اوپر سال زندہ رہے۔ آپ کی وفات کے بعد 80 سے کچھ اوپر سال زندہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی تھی اور جو بہت بعد تک زندہ رہے تھے۔ ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان 80 سالوں کے دوران سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے بھر دیا۔ سینوں کو یعنی لوگوں کے سینوں کو، علم کے ان پیاسے لوگوں کے سینوں کو جو جوق در جوق، فوج در فوج انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کیا مانا، آپ کے گھر کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں۔ وَأَتْرَعَ فِيهَا الْعُقُولَ فِقْهًا مِّن فِقْهِ النُّبُوَّةِ، اور ان 80 سالوں کے دوران عقول کو، عقلوں کو نبوت کے فقہ سے
پر کر ڈالا. وأحیا فیہا القلوب بما بثہ بین الصحابة والتابعین من ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اذاعہ فی الناس من شریف اقوال الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم وجلیل افعالہ. اور ان 80 سالوں کے دوران انہوں نے صحابہ اور تابعین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلا کر قلوب کو زندہ کیا. اور ان 80 سالوں کے دوران انہوں نے صحابہ اور تابعین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلا کر عام کر کے قلوب کو زندہ کیا، اور لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اقوال اور آپ کے جلیل القدر اعمال کو عام کر کے قلوب کو زندہ کیا. وقد غدا انس على طول هذا العمر المدید مرجعا للمسلمین. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لمبی عمر کے باوجود یا اس لمبی عمر کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے مرجع بن گئی، مسلمانوں کے لیے مرجع خلائق بن گئی. یفزعون الیہ کلما اشکل علیہم امر. جب جب کوئی مشکل درپیش ہوتی، جب جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ حضرت انس کا سہارا لیتے. وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ. اور ان پر اعتماد کرتے، بھروسہ کرتے. كُلَّمَا اسْتَغْلَقَ عَلَى أَفْهَامِهِمْ حُكْمٌ. وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ كُلَّمَا اسْتَغْلَقَ عَلَى أَفْهَامِهِمْ حُكْمٌ. اور جب جب ان کی فہم کے لیے، ان کی عقل کے لیے کوئی حکم مغلق ہو جاتا، کوئی حکم ناقابل فہم ہو جاتا، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے، بھروسہ کرتے. جب جب کوئی مشکل درپیش ہوتی، جب جب کوئی معاملہ ناقابل فہم ہوتا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر اعتماد کرتے، بھروسہ کرتے. من ذلك أن بعض الممارين في الدين جعلوا يتكلمون في ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فسألوه في ذلك. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جھگڑنے والے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جھگڑنے والے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ثبوت کے بارے میں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ثبوت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، جھگڑنے لگے. فسألوه في ذلك. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں پوچھا. کن لوگوں نے؟ جو دین کے معاملات میں جھگڑتے رہتے. آمین زور سے کہیں گے، آہستہ کہیں گے. اب آمین کہنی ہے تو جو زور سے کہے، آہستہ کہ جھگڑتا کیوں ہے؟ آج جھگڑتے مسلمان، مسجدوں میں جھگڑتے ہیں اور آپس میں قلوب میں نفرتیں پھیلاتے ہیں. صرف کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ آمین زور سے کہنی، آہستہ کہنی. جو زور سے کہتا وہ بھی کہہ رہا ہے، جو آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. تجھے آمین کہنی ہے کہ جھگڑتا کاہے کو ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ تابعین کا طریقہ نہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں، یہ یہود کا پیدا کیا ہوا طریقہ ہے. یہ اس دشمن کا پیدا کیا ہوا طریقہ جو چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی صفوں میں تفریق پیدا کی جائے، امت مسلمہ کو بانٹا جائے، آپس میں لڑایا جائے. اس دشمن کا طریقہ ہے. وہ آمین زور سے کہتا ہے، وہ آمین آہستہ کہتا ہے. زور سے کہنا بدعت ہے، آہستہ کہنا بدعت ہے. یہ رفع یدین کرتا ہے، یہ رفع یدین نہیں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں نہیں کرتا ہے. اس میں لڑنا، اس پر جھگڑنا. جو سر سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے وہ کیجئے، جو تمہیں اچھا لگے وہ کیجئے. مگر اس زمانے میں یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے. دیکھیے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ان بعض الممارین فی الدین، دین کے معاملے میں جھگڑنے والے، خواہ مخواہ کی بحث کرنے والے، الٹی سیدھی بحث کرنے والے، تشہد میں اس انگلی کو ہلاتے رہیں گے یا ایک جگہ ساکن رکھیں گے. خواہ مخواہ کی بحث تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس انگلی کو ہلاتے رہیں گے یا ایک جگہ پہ اس کو ساکن ٹھہرا دیں گے ایک جگہ پہ. کوئی کہتا نہ انگلی کو ہلاتے رہنا بدعت ہے، کوئی کہتا نہیں ایک جگہ ساکن. ارے اللہ، یہ دین ہو گیا؟ قلوب میں نفرت، قلوب. پیچھے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے بیٹے اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ صبح کی نفرت شام ہوتے ہوتے دل سے نکال دو، اور شام کی نفرت صبح ہوتے ہوتے نکال دو. شام کرو اور تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد نہ ہو. صبح کرو اور تمہارے دلوں میں کسی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد نہ ہو. تو دلوں میں بغض کو بھرنا، حسد اور کینے کو بھرنا صرف اس بنیاد پر کہ تشہد کے لیے انگلی ہلائیں گے یا رکھیں گے، آمین زور سے کہیں گے یا آہستہ کہیں گے. کہاں کی عقل مندی، کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ دشمن کی مکاریاں ہیں.
جو دشمن چاہتا ہے کہ امت کو بانٹا جائے. فسألوه فی ذلک، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کون؟ یہی جھگڑنے والے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض ملے گا، کچھ کہتے ہیں حوض نہیں ملے گا، حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کچھ کہتے ہیں اس شکل کا ہوگا، کچھ کہتے ہیں اس شکل کا ہوگا. فسألوه فی ذلک، اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال ما كنت اظن ان اعيش حتى ارى امثالكم يتمارون في الحوض، ما كنت اظن ان اعيش حتى ارى امثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن الا سألت الله ان يسقيها من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. تو کیا کہا؟ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جب تم جیسے لوگوں کو دیکھوں گا. مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میں اس زمانے تک جیوں گا جس زمانے میں تم جیسے لوگوں کو دیکھوں گا کہ تم حوض کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. یتمارون فی الحوض، جو حوض کے بارے میں جھگڑیں گے. لقد ترکت عجائز خلفی، میں نے اپنے پیچھے ایسی بڑھیا عورتوں کو چھوڑا ہے. میں نے اپنے پیچھے یعنی میں نے اپنی زندگی میں، پچھلی زندگی میں ایسی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے. ما تصلی واحدۃ منہن، ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی مگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتی تھی ان یسقیہا من حوض النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انہیں اے اللہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلانا، حوض کوثر کا جام پلانا. مگر تم ہو کہ جھگڑ رہے ہو، تم ہو کہ جھگڑ رہے ہو کہ حوض ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا تو کس طرح کا ہوگا. وَلَقَدْ ظَلَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعِيشُ مَعَ ذِكْرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھیاؤں کا اس لیے ذکر کیا کہ بوڑھی عورتوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے قلوب میں شکوک اور شبہات نہیں پیدا ہوتے جس طرح جوانوں کے یا مردوں کے یا عقل والوں کے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں. اس طرح بوڑھی خواتین کے دلوں میں، ان کے عقلوں میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے. ان کا اللہ کی ذات پر، جنت پر، جہنم پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، خبر میں ہونے والے تمام واقعات پر اتنا مضبوط اور پکا ایمان ہوتا ہے کہ ہلانے سے ہلتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول، اللہم ایمانا کا ایمان العجائز. وَلَقَدْ ظَلَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعِيشُ مَعَ ذِكْرَى رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ممتدت به الحیاء. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو لے کر زندگی بھر جیتے رہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو لیے ہوئے زندگی بھر جیتے رہے. فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه. چنانچہ ملاقات کے دن پر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے. ملاقات کے دن پر، کس دن پر؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کی تھی، مدینہ والوں نے استقبال کیا تھا. لڑکوں نے، لڑکیوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، سب نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح سے شاندار انداز میں استقبال کیا تھا، اس دن کو یاد کر کر کے بہت خوش ہوتے تھے. سخی الدمعۃ علی یوم فراقہ، آپ کی جدائی کے دن پر بہت آنسو بہایا کرتے تھے. جب موت کا دن یاد آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن یاد آ جاتا، وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، جس دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرے ابو پر تم نے مٹی کیسے ڈالی تھی. کیف وارئتم ابی یا بلال، حضرت بلال سے واپس آنے کے بعد میں پوچھتی تھی بلال بتاؤ تو صحیح تم نے کیف وارئتم ابی، کیف وارئتم ابی فی التراب، تم نے میرے ابو کو مٹی میں کیسے دفن کیا تھا، تم نے میرے ابو کے جسم پر مٹی ڈالی کیسے تھی، مجھے بتاؤ تو صحیح. تو وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ایک عظیم دن تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں جب اس دن کو یاد کرتے تھے بہت روتے تھے. کثیر التردید لکلامہ، آپ کی باتیں بہت نقل کرتے تھے.
कसीरत तरदीद लिकलामिही, जहाँ बैठते थे यही कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। यानी आपकी अहादीस खूब बयान किया करते थे। हरीसन अला मुताबाअतिही फ़ी अफ़आलिही व अक़वालिही युहिब्बु मा अहब्ब व यकरहु मा करिहा। और आपके अफ़आल और आपके अक़वाल में आपकी इत्तिबा के बहुत हरीस थे। आपके अफ़आल और आपके अक़वाल में आपकी इत्तिबा के बहुत हरीस थे। युहिब्बु मा अहब्बा, वो चीज़ें पसंद करते जो आपको पसंद थी। व यकरहु मा करिहा, और वो चीज़ें नापसंद करते जो आपको नापसंद थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद वही हज़रत अनस की पसंद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद वही हज़रत अनस की ना। मोहब्बत का यही तक़ाज़ा है, मोहब्बत का तक़ाज़ा यही है। वकाना अक्सर मा यज़कुरुहु मिन अय्यामिही यौमान, और अपनी ज़िंदगी के दिनों में से 2 दिनों को बहुत ज़्यादा याद किया करते थे। वकाना अक्सर मा यज़कुरुहु मिन अय्यामिही, अपनी ज़िंदगी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी के दिनों में से 2 दिनों को बहुत ज़्यादा याद किया करते थे। फ़इज़ा ज़करल यौमल अव्वल सईद बिही वंतशा, जब पहले दिन का तज़किरा होता तो खुश हो जाते, वंतशा, और एक नशा सा सवार हो जाता, सरशार हो जाते, खुश होते और सरशार हो जाते। जब एक पहले दिन को याद करते थे तो मसरत, खुशी, सुरूर का एक नशा सा सवार हो जाता था। फ़इज़ा ख़तर लहुल यौम सानी, जब दूसरे दिन का जिक्र होता या जब दूसरा दिन उन्हें याद आता, इंतहबा व बका, तो रो पड़ते। इंतहाबा का मतलब होता आवाज़ से रो देना, रो पड़ते, चिल्ला उठते। व अब का मन हौलहु मिनन नास, इतना रोते कि अपने आप आस पास के लोगों को भी रुला देते। व कसीरम मा काना यक़ूल, और बहुत कहा करते थे या अक्सर कहा करते थे, लक़द रअयतु नबिय्य अलैहि सलातु वस्सलाम यौम दख़ल अलैना व रअयतुहु यौम क़ुबिद मिन्ना फ़लम अरा यौमैन युशबिहानिहिमा। अक्सर यूँ कहा करते थे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन भी देखा जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, और मैंने उस दिन भी देखा जब आप हमसे रुखसत हो गए, जब आप का विसाल हो गया। फलम अरा यौमैनी, मैंने 2 ऐसे दिन नहीं देखे जो उन दिनों के जैसे हों। पहले दिन के जैसी मैंने ज़िंदगी में खुशी नहीं देखी, और दूसरे दिन के जैसा मैंने ज़िंदगी में कभी गम नहीं देखा। फ़फ़ी यौमि दुख़ूलिहिल मदीना अज़ाअ फ़ीहा कुल्लु शै, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के दिन मदीने की हर चीज़ रोशन हो गई। वफ़िल यौमिल्लज़ी औशक फ़ीहि अन यमदिया इला जिवारि रब्बिही, और उस दिन में जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के जिवार में तशरीफ़ ले जाने वाले थे, अज़लम फ़ीहा कुल्लु शै, मदीने की हर चीज़ तारीक हो गई। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वर तशरीफ़ लाए थे, हर चीज़ मुनव्वर रोशन हो गई। और जिस दिन आप मदीना मुनव्वरा से आखिरत के सफ़र पर चल दिए, उस दिन मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ तारीक हो गई। वकाना आखिर नज़रतिन नज़रतुहा इलैहि यौमल इत्नैन हीन कुशिफ़तिस सितारतु अन हुजरतिही फ़रअयतु वजहहु कअन्नहु वरक़तु मुसहफ़िन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि एक लंबे ज़माने तक ज़िंदा रहे थे, तो लोग पूछा भी करते थे। 80-85 साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़िंदा हुए, तो जिस दिन विसाल हुआ उस दिन या उसके बाद पैदा होने वाला शख्स भी बूढ़ा हो गया 80-85 साल का। तो अंदाज़ा लगाइए 3 नस्लें पैदा हुई होंगी जिन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा होगा, बताइए तो सही ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उस वक्त का मदीना मुनव्वरा कैसा था, बताइए तो सही ना। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर ये चीज़ें बयान करते थे और कहते थे, वकाना आखिर नज़रतिन नज़रतुहा इलैहि यौमल इत्नैन, और आखिरी नज़र जो मैंने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब की थी, पीर का दिन था जब आपके कमरे का, आपके हुजरा मुबारका का पर्दा हटाया गया था, तो मैंने आपके चेहरे को देखा, कअन्नहु वरक़तु मुसहफ़िन, गोया के कुरान करीम का सफ़हा है, कअन्नहु वरक़तु मुसहफ़िन, गोया के कुरान करीम का सफ़हा है। वकान अन्नासु यौमइज़िन वक़ूफ़न ख़ल्फ़ अबी बकरिन यंज़ुरून इलैहि, और लोग उस दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे खड़े खड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। वक़द कादू अन यज़तरिबू, और करीब था कि एक इज़्तिराब पैदा हो जाता, करीब था कि इज़्तिराब पैदा हो जाता।
یعنی ایک ہلچل یا ایک بھگدڑ مچ جاتی. فاشار الیہم ابو بکر ان اثبتوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب اشارہ کیا کہ ثابت قدم رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو. ثم توفی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام فی آخر ذلک اليوم، پھر اسی پیر کے دن آخر میں یعنی شام کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. فما نظرنا منظرا كان اعجب الینا من وجهه صلی اللہ علیہ وسلم حین واریناہ ترابہ، تو ہمیں اس دن کوئی منظر بھلا نہیں لگا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی منظر بھلا نہیں معلوم ہوتا تھا. حین واریناہ، جس وقت ہم نے آپ کو مٹی میں چھپایا، اس وقت ہمارے لیے دیکھنے کی صرف اور صرف کائنات میں ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور. وَلَقَدْ دَعَا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ لأنس بن مالک اکثر من مرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دعائیں دیں، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ حضرت انس کو مال عطا فرما، اولاد عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. وقد استجاب اللہ سبحانہ دعاء نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. فکان انس اکثر الانصار مالا واوفرهم ذریہ، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سب سے زیادہ مال والے تھے، واوفرهم ذریہ، اور ان میں سب سے زیادہ اولاد والے تھے. حتی انہ رآ من اولادہ وحفظتہ ما یزید علی المئہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے اپنی اولاد، اپنے پوتوں اور پرپوتوں کو اتنی تعداد میں دیکھا جو 100 سے زیادہ تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، پوتوں، پرپوتوں کو اتنی تعداد میں، عمر 120 کے قریب قریب ہوئی تھی. کتنی؟ 120، کچھ کہتے ہیں 105، 110، اتنی عمر ہوئی تھی. اتنی عمر میں 100 کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر پھر بھی کم ہوا کرتے ہیں. عمر اتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، برکت تھی اولاد میں کہ 100 سے زیادہ اپنی اولاد، اپنے پوتوں پر پوتوں کو دیکھ لیا تھا. وقد بارک اللہ له فی عمرہ حتی عاش قرنا کاملا وفوقہ 3 سنوات، اور اللہ نے ان کی عمر میں بھی اتنی برکت عطا فرمائی کہ پوری 1 صدی زندہ رہے، بلکہ اس سے تین سال اوپر، 3 سال، یہاں 3 سال کی روایت، کچھ 10 سال کی، 15 اور 20 سال تک کی بھی ملتی ہے. وكان انس رضوان اللہ علیہ شدید الرجاء لشفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم له یوم القیامت فکثیرا ما كان یقول، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بہت امید رکھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن ہم بھی رکھتے ہیں. ہم لوگ ان بدعملیوں کے ساتھ، اس بد کرداری کے ساتھ، اور اس زمانے میں بدترین دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں 10 سال کی عمر، 11 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے جوتے سیدھے کیے، آپ کو پانی کا لوٹا بھر بھر کے لا کے دیا، آپ کے گھر میں سامان لا کے دیا، بازار سے چیزیں خرید لا کر کے دیں، اور نہ جانے کیا کیا خدمتیں کی، تو کیوں نہ انہیں امید ہوگی، بہت امید تھی. وکان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بہت امید رہا کرتی تھی. فکثیرا ما کان یقول، چنانچہ بہت یوں کہا کرتے تھے انی لارجو ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم القیامت فاقول له، مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہوں گا یا رسول اللہ ھذا خویدمک انیس، یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انیس ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं यूँ कहूँगा, या रसूल अल्लाह हादा खुवैदिमुका उनैस, या रसूल अल्लाह यह आपका छोटा सा खादिम उनैस है। वलम्मा मरिद अनस बिन मालिक मरदल मौत क़ाल लि अहलिही, और जब अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु मरदुल मौत में मुब्तला हो गए तो अपने घर वालों से कहा, लक़्क़िनूनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलक़ीन करते रहो। सुम्मा वल्ला यक़ूलुहा, यानी खुद ही कह रहे हैं, मरने वाले के पास बैठे बैठे लोग कहा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर यहाँ तो मरने वाले खुद ही कह रहे हैं, ये लोग तुम सब मिलकर कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, और यूँ कहते रहे हत्ता माता। वक़द औसा बिउसय्यतिन सगीरतिन कानत लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअन तुदफन मअहु फवुदिअत बैन जंबिही व क़मीसिही, और उन्होंने एक छोटे से आसा, एक छोटी सी लकड़ी के बारे में वसीयत की थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, आपके पास कभी रहा था, मगर हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आ गया। वसीयत की थी कि ये छोटा सा आसा मेरे कफन में डालकर मेरे साथ दफन कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये छोटा सा आसा मेरे कफन में डालकर मेरे साथ दफन कर दिया जाए। फवुदिअत बैन जंबिही व क़मीसिही, चुनांचे उनके पहलू और उनके कमीज़ के दरमियान यहाँ वो छोटा सा आसा रख दिया गया। हनी अन लिअनस बिन मालिक अल अंसारी अला मा अस्बगहुल्लाहु अलैहि मिन खैर, मुबारक हो अनस बिन मालिक अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु को वो तमाम खैर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर बरसाया। फ़क़द आशा फ़ी कनफ़ि रसूलिल आज़म 10 सनवातिन कामिलात, चुनांचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में पूरे 10 साल गुजारे। वकान थालिथतनैन फ़ी रिवायति हदीथिही हुमा अबू हुरैरा व अब्दुल्लाह इब्न उमर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस की रिवायत करने में दो के बाद तीसरे थे। इनसे ज़्यादा अहादीस की रिवायत करने वाले कौन हैं? अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्न उमर। अबू हुरैरा अव्वल नंबर पे, दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला इब्न उमर और तीसरे नंबर पे अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जज़ाहुल्लाहु व उम्मुहुल गुमैसा अनिल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरल जज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें और उनकी वालिदा गुमैसा को इस्लाम की जानिब से और मुसलमानों की जानिब से बेहतरीन बदला नसीब